السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وللہ الاسماء الحسنى فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون۔ برادران اسلام اور عزیز بھائیوں، قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں سے موسوم کیا کرو، اللہ رب العالمین سے انہی کے ذریعے دعا کیا کرو۔ اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے اسماء میں الحاد کرتے ہیں، چھوڑ دو سیجزون ما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ اس آیت کی روشنی میں آج توحید اسماء و صفات کے تعلق سے چند باتیں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ توحید اسماء و صفات توحید کی تیسری قسم ہے۔ پہلی قسم توحید ربوبیت ہے، دوسری توحید الوہیت ہے، تیسری توحید اسماء و صفات ہے۔ توحید اسماء و صفات کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ تو علماء نے جو اس کی تعریف بیان کی ہے وہ یہ، اس بات کا پختہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے جو اسماء اور صفات بیان فرمائے ہیں، اور اس کے رسول نے اپنی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات بیان فرمائے ہیں، ان پر اسی طریقے سے ایمان لانا جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے، بلا کسی تحریف کے، بلا کسی تکییف کے، بلا کسی تشبیہ کے، بلا کسی تعویل کے، بلا کسی تمثیل کے، بلا کسی تعطیل کے۔ یہ 5 باتیں ہیں۔ ہمیں اس طریقے سے اللہ رب العالمین کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا چاہیے۔ اگر ہم اس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور اس کی صفتیں ہیں، اس طریقے سے ایمان نہیں لاتے ہیں، تو ہم اپنے رب کو اس طریقے سے تسلیم نہیں کرتے جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے تسلیم کرنے کا حکم دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ان للہ 99 اسما فمن احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جنہوں نے ان کا احصاء کیا، ان کو گنا، ان کو یاد کیا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھا اور اسی کے مطابق زندگی گزاری، تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے اسماء بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں وہ سارے کے سارے حسنی ہیں، اچھے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی۔ اللہ رب العالمین جس کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کے اچھے اچھے نام ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے جتنے بھی نام ہیں وہ حسنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفات ہیں وہ صفات علیٰ ہیں، بلند و بالا صفات ہیں، جن میں کسی طریقے کا نقص نہیں، کسی طریقے کا عیب نہیں، کسی طریقے کی کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے 99 نام ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو، اور اللہ رب العالمین نے بھی اپنے ان ناموں کو بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، اس دعا میں آپ بیان فرماتے تھے اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی۔ یہ پوری دعا ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے بیان فرمائے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے جب سوال کریں، جب کوئی چیز مانگیں، دعا کریں، تو اللہ رب العالمین کے ان ناموں کے ذریعے سے۔ اللہ رب العالمین بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، الرحمن ہے، الرحیم ہے۔ ہم کو رحم کی ضرورت ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے اس نام کے حوالے سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے، تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو رحیم ہے، میرے اوپر رحم فرما۔ اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا ہے، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ الغفور اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس کی جو صفت نکلتی ہے بخشنے والا، اللہ رب العالمین بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ہم سے جب گناہ سرزد ہو جائے اور ہمیں اس کا علم ہو جائے، یا ہم نے جان بوجھ کر کیا ہو اور اس پر پشیمانی ہو جائے، تو اللہ رب العالمین کے اس نام کے ذریعے سے ہم سوال کریں کہ اللہ رب العالمین تو غفور ہے، غفار ہے، بہت زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، میں تیرے بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین اگر سچے دل سے بندے نے توبہ کی ہو، اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول فرمائے گا اور بندے کو معاف کر دے گا۔ تو اس طریقے سے ہم اللہ رب العالمین سے اس کے ناموں کے حوالے سے، اس کے ناموں کے واسطے سے، اس کے ناموں کے ذریعے سے سوال کر سکتے ہیں اللہ رب العالمین سے جس طریقے سے چاہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں جو لفظ استعمال کیا اسألک بکل اسم هو لک، اللہ رب العالمین تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے لیے بیان فرمائے۔ تو اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام ہیں جو اس نے خود ہی بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، بے شمار نام ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین سے سوال کر سکتے ہیں۔ تو توحید اسماء و صفات کی جو تعریف بیان کی میں نے، اس میں جو باتیں آئی ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اور اس کے رسول نے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اور اس کے رسول نے اپنی احادیث میں جو اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات بیان فرمائے ہیں، ہم ان پر اسی طریقے سے ایمان لاتے ہیں جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائے ہیں، بغیر کسی تعویل کے۔ تعویل نہیں کرنی ہے۔ تعویل کسے کہتے ہیں؟ تعویل کہتے ہیں کسی لفظ کا جو حقیقی معنی بنتا ہے، وہ حقیقی معنی نہ بیان کر کے کوئی اور معنی لیا جائے جس میں اس بات کا احتمال موجود ہو۔ مثال کے طور پر عربی میں بہت سارے الفاظ ہیں جس کے کئی معنی آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا فیہا عین جاریہ، جنت میں چشمے ہیں جو جاری ہیں۔ لفظ عین اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے۔ لفظ عین کے بہت سارے معنی ہیں۔ لفظ عین کا ایک معنی چشمہ ہے جو کہ یہاں واضح ہے۔ لفظ عین کا معنی جاسوس بھی ہوتا ہے۔ لفظ عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے۔ یہ تین معنی اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کو لے کر کے آپ بیٹھ جائیں، فیہا عین جاریہ، جنت میں جاری عین ہے۔ تو یہاں تینوں معنوں میں سے کون سا معنی لیا جائے گا؟ وہ حقیقی معنی جو یہاں پر بنتا ہے۔ وہ حقیقی معنی کیا بنتا ہے؟ جاری ہونا، کیونکہ چشمہ جاری ہوتا ہے، بہتا رہتا ہے۔ اب یہاں پر عین آنکھ مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ آنکھ بہتی نہیں ہے۔
جاسوس مراد نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ جاسوس بہتا نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال کیا فیہا عین جاریہ، جاریہ بہنے کو، جاری ہونا، بہنا، تو حقیقی جو معنی عین کا بنتا ہے وہاں جاری ہونا بنتا ہے۔ تو اب جو لوگ اللہ کے دین میں خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اس حقیقی لفظ کا معنی جو حقیقی معنی بنتا ہے، جس لفظ کا حقیقی معنی بنتا ہے، وہ حقیقی معنی نہ لے کر کے کوئی اور معنی لیتے ہیں اور وہاں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت میں بیان فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بیان فرمایا وخاتم النبیین، نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والے، لفظ خاتم استعمال کیا اللہ رب العالمین نے۔ اور خاتم کا دو معنی یہاں بنتا ہے، خاتم انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں، اور خاتم اسم فاعل کا صیغہ جس کا معنی ہے ختم کرنے والا، یعنی نبوت کا سلسلہ ختم کرنے والا۔ معنی یہ ہے اس آیت کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، اور ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہاں پر خاتم کا دو معنی ڈکشنری میں آپ ڈھونڈیں گے تو ملے گا آپ کو۔ اب یہاں پر دونوں معنوں میں سے کون سا حقیقی معنی ہے؟ ختم کرنے والا، یہ حقیقی معنی ہے۔ یہ حقیقی معنی کیسے ہوا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے ذریعے سے نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، میں نبیوں کا سلسلہ ختم کرنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو لا نبی بعدی کا جو لفظ ہے یہ اس مفہوم کو بتا رہا ہے کہ یہاں جو خاتم کا لفظ ہے وہ ختم کرنے والا ہے، اس کا معنی یہی حقیقی بنتا ہے۔ لیکن مرزا غلام احمد قادیانی نے اسی لفظ کو، خاتم النبیین میں جو لفظ خاتم ہے، اسی لفظ کو استعمال کیا اور اس کو اپنے اوپر فٹ کیا، کہا کہ یہاں جو لفظ خاتم ہے، خاتم کا معنی انگوٹھی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی ہیں، اور کوئی بھی انگوٹھی نہیں ہوتی مگر اس میں نگینہ ہوتا ہے، لہذا نگینہ میں ہوں، جو نگینے کو نہ مانے وہ محمد کو بھی نہیں مانے گا۔ اس طریقے سے اس نے چور دروازہ کھول کر کے وہ دوسرا معنی مراد لیا جو یہاں نہیں بنتا ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ تو میرے بھائیو، جب تک قرآن کی تفسیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے نہیں کریں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ اور گمراہی اس کے مقدر میں، مرزا غلام احمد قادیانی کے مقدر میں اس وجہ سے آئی کہ اس نے لا نبی بعدی کا جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا وہ چھوڑ دیا۔ انا خاتم النبیین تو لیا، لا نبی بعدی اس نے چھوڑ دیا۔ تو تعویل نہیں کرنی ہے اللہ رب العالمین کی کسی بھی اسم کی جو اس کی صفت بنتی ہے، تعویل نہیں کرنی ہے۔ جو اس کا حقیقی معنی بنتا ہے وہی معنی مراد لینا ہے، اور اسی معنی کے مطابق ایمان رکھنا ہے۔ بے شمار محدثین کے نام آتے ہیں، عبداللہ ابن مبارک ہوں، دیگر بہت سارے محدثین جن کے بارے میں ائمہ نے ذکر کیا کہ ان سب نے کہا جو آیات الصفات ہیں، صفات کی جو آیتیں ہیں، ان کے بارے میں کہا امروہا کما جات، اس کو اسی طریقے سے گزارو جیسے وہ آیتیں وارد ہوئی ہیں، اس پر اسی طریقے سے ایمان رکھو جس طریقے سے وہ آیتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو تعویل نہیں کرنی ہے، تحریف نہیں کرنی ہے، تعویل نہیں کرنی ہے، تحریف نہیں کرنی ہے۔ تحریف کس کو کہتے ہیں؟ تحریف کا معنی ہے چینج کر دینا، بدل دینا۔ اور تحریف دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تحریف لفظی ہوتا ہے، دوسرا تحریف معنوی ہوتا ہے۔ تحریف لفظی کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کو ہی چینج کر دے۔ اگر کوئی شخص قرآن کریم کے کسی لفظ کو چینج کر دے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ قرآن مجید کا کوئی لفظ چینج نہیں کیا جا سکتا، تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اس کے زیر و زبر میں بھی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ تحریف لفظی ہے۔ تحریف لفظی کی جرت تو کسی کو نہیں ہوئی، لیکن تحریف معنوی کی جرت بہت سارے لوگوں کو ہوئی۔
یا تو جان بوجھ کر انہوں نے کی یا لا علمی میں ان سے ہو گیا، دونوں ہی باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو تحریف نہیں کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں لفظ ید استعمال کیا، اور ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، ید کا معنی ہاتھ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں وہی لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ملک ہے، بادشاہت ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کون سی چیز مانے ہوئی، تجھے کس نے روکا کہ تو اس کا سجدہ نہ کرے جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے دو ہاتھ ہیں۔ لیکن جنہوں نے تحریف معنوی کی، یا اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں جنہوں نے تعویل کی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی قبض قدرت، اللہ رب العالمین کی قبض قدرت۔ قرآن مجید کا ترجمہ آپ کھول کر کے دیکھ لیں، بہت سارے ترجمے ملیں گے۔ 29ویں پارے کی پہلی سورت اور پہلی آیت ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ملک ہے، بادشاہت ہے۔ قبضہ کس چیز کا ترجمہ کیا آپ نے؟ اسی لفظ ید کا۔ جس قرآن کے ترجمے میں لفظ ید کا ترجمہ آپ کو ملے قبض قدرت یا قبضے میں، وہاں پر تعویل کی جا رہی ہے یا تحریف معنوی کا شکار ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا الرحمن علی العرش استوى، رحمان اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ مستوی لفظ استوا کا دو معنی ہے۔ پہلا معنی یہ ہے استعلا، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہو گیا۔ دوسرا معنی ہے استقر، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر قرار پا گیا۔ لیکن جو لوگ تعویل کرتے ہیں یا تحریف معنوی کا شکار ہوئے، انہوں نے اس کا تیسرا معنی بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر براجمان ہو گیا۔ قرآن کے کئی ترجمے آپ اٹھائیں گے، ہندی والا اٹھائیں گے تو اس میں صاف لکھا ہوگا قرآن کے ترجمے میں اللہ رب العالمین الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر براجمان ہے۔ اور اس کی جو تفسیر ہے، تفسیر میں جو لفظ لکھا گیا ہے ممکن ہے آپ کو مل جائے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان میں ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر بیٹھا ہوا ہے؟ کہیں پر بھی نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے استوا کو تسلیم کریں، اور استوا کا دو ہی معنی ہے، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہو گیا یا اس کے اوپر استقرار پا گیا۔ کیسے یہ ہم نہیں جانتے۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا تھا الرحمن علی العرش استوى کیف استوى، استوا کا کیا معنی ہے؟ امام مالک سے پوچھا گیا۔ امام مالک نے کہا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، استوا کا معنی معلوم ہے، استوا کسے کہتے ہیں لغت عرب میں ہمیں معلوم ہے، والکیف مجہول، اس کی کیفیت مجہول ہے، غیر معروف ہے، والسؤال عنہ بدعہ، اس کے متعلق سوال کرنا بدعت ہے۔ اخرجوا هذا المبتدع من المسجد، اس بدعتی کو جس نے سوال کیا اللہ تعالیٰ کی کیفیت کے بارے میں، اس کو مسجد نبی سے باہر نکالو۔ امام مالک درس دے رہے تھے منبر رسول پر بیٹھ کر کے، کہا کہ یہ بدعتی انسان ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت سوال کر رہا ہے، اس کو باہر نکالو، یہ بدعتی آدمی ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت کا سوال نہیں کرنا ہے، اور کیفیت ذہن میں بھی نہیں آنی چاہیے۔ اب جو لوگ اللہ رب العالمین کے اس آیت الرحمن علی العرش استوى کی تعویل کرتے ہیں یا تحریف معنوی کا شکار ہو گئے، تو انہوں نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ کے نبی چڑھ گئے، اللہ رب العالمین عرش کے اوپر تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایسے بغل گیر ہو گئے تو پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ اس میں اللہ کون ہے، محمد کون ہے۔
اتنی جرت ہو گئی لوگوں کو، پتہ نہیں لگ سکا کہ اس میں اللہ کون ہے، محمد کون ہے۔ یہ تو حلول کا عقیدہ ہے، اور حلول کا عقیدہ کفریہ عقیدہ ہے۔ حلول کا مطلب اللہ حل ہو گیا، داخل ہو گیا، جیسے پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو وہ حل ہو جاتا ہے، وہ نمک نہیں رہتا، وہ پانی بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے جو لفظ استعمال کیا کہ اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے تو اللہ تعالیٰ سے ایسے بغل گیر ہوئے کہ پتہ ہی نہیں لگ سکا کہ اس میں اللہ کون ہے، محمد کون ہے۔ یہی بات تو کچھ شاعروں نے بھی کہی ہے، وہ جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر۔ یعنی جو مستوی عرش ہے اللہ رب العالمین، وہی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مدینہ میں آئے تو وہی اللہ گویا کیا گیا محمد کی صورت میں، یعنی جو اللہ ہے وہی محمد ہے، جو محمد ہے وہی اللہ ہے۔ تو ان لوگوں نے تحریف کی، جو لوگ بھی ایسا معنی بیان کرتے ہیں، صحیح اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہو گیا، کیسے ہم نہیں جانتے، اور کیسے کا سوال کرنا بدعت ہے، یہ کیسے کا سوال بھی نہیں آنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی اس کیفیت کو اپنے ذہن میں بھی نہیں لانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین عرش پر بیٹھا ہوا ہے یا کھڑا ہوا ہے، یہ کیفیت بھی ذہن میں نہیں آنی چاہیے۔ کیوں نہیں آنی چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کو نہیں بتایا اور رسول اللہ نے امت کو نہیں بتایا۔ ہمیں صرف اتنا ہی ایمان رکھنا ہے، اتنا ہی کہنا ہے جتنا ہمیں علم دیا گیا، اور وہ علم کیا ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ الرحمن علی العرش استوى، یہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم ہے کہ اللہ کا عرش اوپر ہے یا زمین کے اوپر ہے یا زمین کے نیچے ہے، کہاں ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جو کہا، الفقہ الاکبر میں لکھا ہوا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ کافر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس آیت کا منکر ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوى، اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ اللہ عرش کہاں ہے، اللہ کا عرش کہاں ہے، آسمان میں یا زمین میں ہے۔ الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جانب منسوب کتاب ہے، وہ ان کی تصنیف نہیں ہے، لیکن الفقہ الاکبر میں جس نے بھی لکھا ہے اور امام صاحب کی جانب منسوب کیا، اس میں یہ عبارت موجود ہے۔ ملا علی قاری نے بھی اس کی شرح میں یہ بات ذکر کی ہے۔ تو تحریف بھی نہیں کرنی ہے، تعویل بھی نہیں کرنی ہے، تشبیہ بھی نہیں دینی ہے کہ اللہ رب العالمین فلاں کے مشابہ ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہاتھ ہے، دو ہاتھ ہے، ہمیں تشبیہ نہیں دینی ہے کہ اللہ کا ہاتھ انسانوں کی طرح ہے یا کسی جانور کی طرح ہے، ہمیں یہ تشبیہ بھی نہیں دینی۔ اللہ رب العالمین کے پاؤں ہیں، اللہ رب العالمین کے ساق ہے، پنڈلی ہے، ہمیں نہیں کہنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ساق جو پنڈلی ہے وہ انسانوں کی طرح ہے یا کسی جانور کی طرح ہے، نہیں کہنی، اور یہ کیفیت ذہن میں لانی بھی نہیں ہے۔ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ساق پنڈلی ہے، اللہ رب العالمین کا قدم ہے، اللہ رب العالمین ہر تہائی رات میں نزول فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، ينزل ربنا كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر، جب آخری تہائی رات بچتی ہے تو اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ کیا کہتا ہے اللہ رب العالمین؟ وہاں آواز لگاتا ہے، هل من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں؟ هل من مسترزق فارزق له، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں؟ کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دوں؟ اللہ رب العالمین برابر یہ آواز لگاتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تو اب جن لوگوں نے تعویل کی یا تحریف معنوی کا شکار ہوئے، انہوں نے کہا کہ ینزل ربنا کل لیلۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نازل نہیں ہوتا ہے، جبکہ نزول اللہ رب العالمین کی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ اب ہم کو اپنے ذہن میں یہ نہیں لانا ہے کہ جس طریقے سے ہم اوپر سے نیچے آتے ہیں اس طریقے سے اللہ رب العالمین اوپر سے نیچے آتا ہے۔ اگر ہمارا تصور ایسا بنتا ہے تو ہم اللہ رب العالمین کو تشبیہ دیتے ہیں کسی انسان کے ساتھ یا کسی مخلوق کے ساتھ جو اوپر سے نیچے آتی ہے۔ بہت سارے پرندے ہیں جو اوپر جاتے ہیں، اوپر سے نیچے آتے ہیں، ہم بھی کبھی اوپر جاتے ہیں کبھی اوپر سے نیچے آتے ہیں، چاہے سیڑھی کے ذریعے سے چاہے لفٹ کے ذریعے سے۔ تو یہ کیفیت ذہن میں نہیں لانی ہے کہ اللہ رب العالمین کیسے نزول فرماتا ہے،
لیکن یہ ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے۔ کیوں ایمان رکھنا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے میں کیا بیان فرما رہا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سمجھتے تھے اللہ کے نبی ہم سے کیا کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کیفیت کا سوال نہیں کیا۔ تو تعویل بھی نہیں کرنی ہے، تحریف بھی نہیں کرنی ہے، تشبیہ بھی نہیں دینی ہے، تمثیل بھی نہیں کرنی ہے، مثال بھی نہیں بیان کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین نزول فرماتا ہے تو آدمی سیڑھی منگائے، سیڑھی پر سے اتر کر کے دکھائے اللہ تعالیٰ ایسے اترتا ہے، یہ تمثیل بھی نہیں کرنی ہے، تعطیل بھی نہیں کرنی ہے۔ تعطیل کا مطلب انکار بھی نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کا انکار بھی نہیں کرنا ہے۔ کیوں انکار نہیں کرنا ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی کسی بھی صفت کا انکار نہیں کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو خبر دی، صحابہ میں سے کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا، ان سب نے تسلیم کیا۔ لہذا جب ہمارے سلف صالحین نے اللہ تعالیٰ کی تمام اسماء اور صفات کو تسلیم کیا ہے تو ہمیں بھی اسے تسلیم کرنا چاہیے، تعطیل نہیں کرنی ہے، انکار نہیں کرنا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو ویسا رب تسلیم نہیں کرتا جس طریقے کا رب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے تسلیم کروایا تھا۔ ہم اپنے رب کو ویسا رب نہیں مانتے، ہم اپنے خالق حقیقی کو ویسا خالق نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العالمین کے بے شمار نام ہیں، واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ سورہ حشر کی جو 3 آیتیں آخری ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سارے نام بیان فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین کے مثل کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اللہ رب العالمین کے مثل کوئی نہیں ہے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو السمیع، اللہ رب العالمین سنتا ہے۔ السمیع اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور اس میں جو صفت سمع اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ البصیر اللہ تعالیٰ کا نام ہے، البصارت دیکھنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ رب العالمین سنتا ہے جو زمین کے اوپر ہیں، جو زمین کے نیچے ہیں، جو سمندر کی تہ میں بھی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بھی سنتا ہے۔ ہماری سماعت چند کلومیٹر کے فاصلے سے ختم ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین سب کی سنتا ہے، چاہے اس کی زبان کیسے بھی ہو، اور سب کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین سب کو دیکھتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو جو اللہ رب العالمین نے پیدا کی ہے۔ بے شمار ایسی مخلوقات ہیں جن کو ہم اپنی مجرد آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، مائکروسکوپ کے ذریعے سے دیکھنا پڑتا ہے تب ہمیں دکھائی دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان کو بھی دیکھتا ہے اور ان کو بھی رزق فراہم کرتا ہے جس کی وہ محتاج ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ تو مماثلت کو ختم کیا کہ اللہ رب العالمین کے مثل کوئی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دونوں صفتیں ہیں۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات پر ایمان رکھنا چاہیے اس طریقے سے جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمایا۔ تحریف کا شکار نہیں ہونا چاہیے، تعویل نہیں کرنی چاہیے، کیفیت نہیں بیان کرنی چاہیے، تشبیہ بھی نہیں دینی چاہیے، تمثیل بھی نہیں کرنی چاہیے، اور انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس طریقے سے ایمان رکھتے ہیں تو ہماری توحید اسماء و صفات درست ہے، اور اگر ہم ایسا ایمان نہیں رکھتے، اس انداز سے ایمان نہیں رکھتے، تو ہماری توحید اسماء و صفات درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔